Assalamu alaikum. Welcome to Global News Watch. I'm your host Hamid Rathore, and today we have our expert analyst Dr. Hassan Rana with her. Welcome to the show, sir. Today we are going to talk about Amit Gupta, the executive officer of the Tech Mahindra, who has been caught in Qatar. اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ انفارمیشن کو چوری کر رہا تھا، انڈیا کے لیے اسپائنگ کر رہا تھا. اور تو ہم ڈاکٹر حسن صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا خبر ہے. ڈاکٹر صاحب، پہلے 8 سیکیورٹی آفیسر میرے حال سے پکڑے گئے تھے انڈیا کے قطر کے اندر، اور ایک لمبی ڈپلومیٹک بیٹل رہی. لیکن ابھی ریسنٹلی انڈیا نے اپنا جو ان کی امبیرسمنٹ ہوئی تھی سب کے سامنے، جو کینیڈا والا ہمارے سامنے ہے وہاں پہ امبیرسمنٹ ہوئی، پھر امریکہ والی ایپیسوڈ ہوئی، پھر قطر والی، تو اتنی زیادہ امبیرسمنٹ تھی ان کے لیے کہ 8 ان کے آفیسر جو تھے وہاں پہ جاسوسی کر رہے تھے. لیکن لگتا ہے انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اور ابھی پھر یہ امیت گپتا کے بارے میں بتائیں، یہ کیا کردار ہے یہ، اور یہ کیا کر رہا ہے وہاں پہ؟ تھینک یو حامد. امیت گپتا جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے، جو ابھی خبریں جو گردش کر رہی ہیں اس کے مطابق اللیجڈلی امیت گپتا جو ہے وہ جو ہے کووڈ آپریشنز جو ہیں وہ اس میں انوالو تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ اس قسم کے جو آپریشنز ہیں، کووڈ آپریشنز ہو گئے اور جاسوسی ہے، اور یہ سارا اس میں بہت زیادہ انوالو رہا ہے. اور قطر میں جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ ان کے جو 8 کے قریب جو نیوی سابقہ آفیسرز تھے نیوی کے، ان کو سزائے موت ہوئی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قطر میں ان پہ یہ الزام تھا کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ پھر ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بہت زیادہ آپس میں پھر ان کا نیگوسیشنز ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ان میں سے تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 7 کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ابھی ایک جو ہے وہ ابھی بھی قطر میں قید ہے. اس کا کور کیا تھا وہاں پہ؟ یہ دیکھیں، امیت گپتا جو ہے نا، یہ تو ٹیک مہندرا جو ٹیک کمپنی ہے اس کا ریجنل ہیڈ جو ہے وہ ہے. اور اس پہ یہ الزام ہے کہ یہ ڈیٹا تھیفٹ، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیٹا کو حساس ڈیٹا جو ہے، جو قطری جو مختلف ادارے ہیں یا خبریں بلکہ کہنا چاہیے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ڈیٹا چوری کرا تھا جو کہ حساس قسم کا ڈیٹا تھا، اور جس کی بنا کے اوپر اس کو انہوں نے قید کیا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کافی عرصے سے اسی طریقے سے انڈیا جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اسی قسم کے آپریشنز کے اندر جو ہے وہ انوالو رہا ہے. آپ اس سے پہلے چلے جائیں، یعنی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جو کینیڈین انٹیلیجنس کا ادارہ ہے اس نے ایک رپورٹ شائع کی، اور کینیڈین میڈیا جو ہے اس نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ جو سری واستو گروپ ہے جو، اور اس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے جو انکت سری واستو، وہ کینیڈین سرزمین کے اوپر اللیجڈلی را کے ساتھ مل کر جو کینیڈین سیاستدان ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ لابنگ کر رہا تھا انڈیا کو کے مفادات کے لیے. نہیں، یہ وہ اس میں یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا. اوکے، کینیڈا کے اندر؟ جی، کینیڈا کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے کہ سری واستو گروپ جو ہے نا، یہ وہ گروپ ہے جو کہ انڈر کور کام کرتا ہے، جس کی میڈیا آؤٹلیٹس بھی ہیں اور دیگر کاروبار بھی ہیں. اور یہ کینیڈا میں کینیڈین انٹیلیجنس نے رپورٹ شائع کیا، یہ بھی تقریباً اس کو اسی مہینے کی بات ہے یہ بلکہ. اور یہ خبر بڑی گردش بھی کری، اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ کوٹ بھی کیا اور چھاپا بھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سری واستو گروپ ہے، سیم اسی قسم اور اسی پیٹرن کے اوپر اگر آپ ٹیک مہندرا کے آپریشنز کو دیکھیں گے نا، تو وہ بھی تقریباً اسی قسم کے اس کے بھی آپریشنز ہیں. اچھا حسن بھائی، سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی اسٹریٹجک انفارمیشن قطر میں موجود ہے جو کہ انڈیا کے ریلیونٹ ہے اور انڈیا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اسپیسیفکلی تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایگزیکٹ کیا انفارمیشن ہے، لیکن دیکھیں جو انفارمیشن ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ حساس قسم کی انفارمیشن ہے. اس سے پہلے جب 8 سابق نیوی افسروں کو پکڑا گیا جو کہ بھارتی تھے، تو ان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے. اور اس میں یہ کہا گیا کہ کئی ایسے جو خرید و فروخت کی جاتی ہے
جو اکوپمنٹ ہے نیوی سے متعلق یا بحریہ سے متعلق اس قسم کا کوئی اکوپمنٹ ہے، اس میں کوئی ایسی انہوں نے جو خرید و فروخت کی ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے زیر نگرانی وہ خرید و فروخت ہوئی ہے، تو ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوگی کہ کون سا آپ جو دفاعی نظام ہے، جو سسٹم ہے، کون سا خرید رہے ہیں، وہ کہاں انسٹال ہونا ہے، بڑی حساس قسم کی انفارمیشن ہے۔ یہ تو پکچر کلیئر ہو رہی ہے جس طرح اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل اور پیلسٹائن کنفلکٹ جو چل رہا ہے اس کی میٹنگز قطر میں ہو رہی ہیں، اور اس موقع کے اوپر انڈین انٹیلیجنس کا وہاں پہ ہونا، بلکہ ان کے ایک آفیسر کا پکڑے جانا، یہ تو پکچر بڑی کلیئر ہو رہی ہے۔ یہ تو انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے لیے مطلب گراؤنڈ فورس بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کے لیے انڈیا گراؤنڈ فورس تو بہت عرصے سے بنا ہوا ہے، لیکن جب سے یہ 7 اکتوبر والا واقعہ ہوا اور یہ جو فلسطین اور کے اوپر جاری ہے اسرائیل کی، اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی گلوبل نیوز واچ کے اوپر بھی ایک خبر بریک کی تھی کہ جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو انڈیا ہے وہ کچھ ڈرونز کے پارٹس جو ہیں وہ بھی اسرائیل کو دے رہا ہے ابھی اس جنگ کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی آرمز اینڈ ایمونیشن بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انڈین مختلف تھنک ٹینکس ہیں اور ان کے جو اسکالرز ہیں میڈیا پہ جو آتے ہیں، وہ تو کھلم کھلا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، اور بعضوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسلحہ بھی دے رہے ہیں، اور بعضوں نے یہاں تک کہا کہ جیسا کہ کارگل وار میں پاکستان اور انڈیا کی وار میں اسرائیل نے ہمارا ساتھ دیا تھا، ہمیں اسلحہ دیا، تو اب ہمیں بھی دینا چاہیے، اور اس لیے ہم دے رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہا بلکہ کہا گیا کہ اور ہم دے بھی رہے ہیں، اور شاید آنے والے وقتوں میں پتہ چلے کہ انڈیا نے کتنا ساتھ دے دیا ہے۔ جی ہاں جی صحیح۔ اچھا، اس کے اندر اگلی جو خبر آ رہی ہے وہ ہے کلبھوشن 2.0۔ جی یہ کیا جی؟ کلبھوشن 1.0 تو پتہ ہے ہمیں، جی وہ تو پاکستان کی جیل میں ہے، اب یہ 2.0 کیا ہے؟ جی کلبھوشن 2.0 جس کو کہا جا رہا ہے نا، میں تھوڑا سا بات اپنی پیچھے سے دوبارہ سے شروع کروں گا کہ جو انڈیا کے کوورٹ آپریشنز ہیں یا سرحد پار دہشت گردی ہے، وہ کینیڈا کی سرزمین ہو، وہ امریکہ ہو، یا وہ اس کے اسی قسم کے قطر کے اندر آپریشنز جو کہ پکڑے گئے، پھر امریکہ کے اندر لوگ پکڑے گئے، کینیڈا میں لوگ پکڑے گئے، تو اسی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کلبھوشن آپ دیکھیں کہ پاکستان نے جو ہے پاکستان کے اداروں نے اس کو پکڑا، اور ساری دنیا کو پتہ چلا کہ کس طریقے سے وہ پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیت جان ایوشا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت ایران کے اندر موجود ہے، جو اور سرحدی علاقہ جو پاکستان کا ایران کے ساتھ ہے یہ وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، اس میں زیادہ تر جو بلوچستان سے متعلق جو تنظیمیں ہیں، ان کے جو افراد ہیں جو عسکریت پسند ہیں، ان کو یہ ٹریننگ بھی دے رہا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر کسی بڑی کارروائی کا منصوبہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح جو انڈین میڈیا ہے، اور بلکہ جو سوشل میڈیا پہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کئی انڈین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اس کو ڈینائی بھی کیا گیا، یہ ویسے ہی ڈینائی کیا جا رہا ہے جیسے کہ کلبھوشن یادو کو ڈینائی کیا جا رہا تھا۔ تو یہ جو انڈیا کی سرحد پار دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے، جس کو وہ پبلکلی میڈیا کے اوپر آ کے ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور ہم کریں گے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ ان کے اسکالرز جو ہیں وہ آن ایئر آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ہمارے بڑے بھائی اسرائیل نے یہ ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو دنیا کے اندر اسیسینیشنز ان کی کریں، اور چن کر جو ہے وہ ان کو آپ قتل کر دیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں مختلف کشمیری رہنما، سکھ رہنما، ان کی اسیسینیشن کی گئی۔ ہاں، یہ جو پیٹرن چینج ہوتا نظر آ رہا ہے انڈین فارن پالیسی کے اندر، جو کینیڈین بھی انہوں نے اسیسینیشن کی، اور پھر پارلیمنٹ میں کیس کیا، اور پھر ان کو مارچ آؤٹ بھی کیا گیا تھا۔ جی صحیح، اس کا ذرا ہمیں ایک بتائیں تھوڑا سا، وہ کیا ہوا تھا؟ ہمیں یہ دیکھیں، اب جون 18 2023 کو سکھ رہنما ہیں ہردیپ سنگھ نجر، ان کی اسیسینیشن کی گئی کینیڈا کے اندر، اور کینیڈین جو ادارے ہیں انہوں نے جب تحقیقات کی تو ان کو یہ پتہ چلا کہ اس اسیسینیشن کے اندر انڈیا کی جو خفیہ ایجنسی ہے جو کہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کرتی ہے، وہ انوالو ہے۔ نہ صرف وہ انوالو ہے بلکہ جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی انوالو ہیں، انڈین ڈپلومیٹس، جس کے بعد وہاں پر 5 یا 6 تقریباً ڈپلومیٹس کو ملک بدر کر دیا گیا۔ کینیڈا نے
نے ان کو وہاں پہ نکال دیا اپنی سرزمین سے، جو کہ بھارت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذلت تھی. بالکل. اور پھر بھارت کہتا ہے جی ہم نے بھی نکال دیا، لیکن بھائی آپ نے تو بعد میں نکال لینا، پہلے تو انہوں نے نکال دیا ذلیل کر کے آپ کو وہاں سے، کینیڈا سے. اور پھر اگلی بات جو ہے وہ یہ تھی کہ جب اس کی مزید جب تحقیقات کی گئیں تو انڈینز جو ہیں وہ مزید پکڑے گئے وہاں پہ کینیڈا کے اندر. اور اس سے پہلے یعنی جب ہردیپ سنگھ نجر صاحب جو ہے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو اس سے پہلے بھی جو امریکہ کے اندر جو گرو پتون سنگھ پنو ہیں جو کہ سکھ فار جسٹس کے لیڈر ہیں، ان کی اسیسینیشن اٹیمپٹ کی گئی امریکہ کے اندر. امریکن اداروں نے جب اس کی تحقیقات کی تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ اس میں سابق جو انڈین ایک ادارے کا افسر ہے، بلکہ انٹیلیجنس آفیسر وکاش یادو انوالو ہے، اور پھر ایک اور کاروباری شخصیت نکل گپتا وہ بھی اس میں انوالو ہے. اور ان دونوں کو انوالو کیا گیا، امریکن گورنمنٹ نے ان کو اداروں نے کیا. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اسی کیس کے اندر جو اجیت دوول ہے جو کہ سیکورٹی ایڈوائزر ہے اور بڑے وہ پاکستان کے خلاف آپ نے دیکھا ہے بڑے بیانات دیتا ہے انڈیا کا جو اجیت دوول ہے، وہ اس کو امریکن گورنمنٹ نے اس کیس میں سمن کیا اور کہا کہ یہ بھی اس کے اندر انوالو ہے. تو جس کے بعد امریکہ اور انڈیا کے اندر بڑا ٹینس ماحول رہا، اور ابھی بھی ہے یہ. اور ابھی یہ تقریباً 4 یا 5 دن پہلے کی ایک اور رپورٹ ہے جو کہ وہ بھی کینیڈین انٹیلیجنس کے ادارے نے شائع کی ہے، جس کو عالمی میڈیا نے جو ہے وہ کوٹ کیا. اس کا نام بھی گپتا ہے جی. اس میں یہ بتایا گیا کہ جو انڈینز ہیں وہ یہاں پر بھارتی مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف جو سیاستدان ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ لابنگ کرتے رہے ہیں. یہ ابھی ریسنٹ ایک دفعہ دوبارہ سے بھی کہا ہے، یعنی ایک ہی مہینے میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 2 رپورٹس جو ہیں وہ یا خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تو اس کو ہم اگر کنکلیوڈ کریں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ کینیڈا کی سرزمین ہو جہاں پر سکھ رہنماؤں کی اسیسینیشن کی گئی، امریکہ کے اندر اسیسینیشن اٹیمپٹ کی گئی، پاکستان کے اندر اسیسینیٹ کیا گیا مختلف سکھ لیڈرز کو، سکھ رہنماؤں کو. اور پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو نکل گپتا ہو یا وکاش یادو ہو یا دیگر قطر کے اندر جو ابھی بھارتی جو پکڑا گیا ہے، یہ تمام اگر آپ دیکھیں اور اس پہ آپ تھوڑی ریسرچ کریں تو ان کا ایک ہی قسم کا پیٹرن ہے. پھر پاکستان کے اندر جو ان کا دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے اور جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی دہشت گردی کے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں خصوصاً بلوچستان کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں دوبارہ سے ان چیزوں کو دوبارہ سے اس پیٹرن کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے یا میرا یہ تجزیہ ہے کہ وہ افراد جو کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر بیٹھ کے ان کو ٹرینڈ کر رہے ہیں یا وہاں پہ وہاں پہ ایک بڑا دہشت گردی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سہولت کار یہاں پر بلوچستان کے اندر بھی موجود ہوں گے، لازمی سی بات ہے ان کا نیٹ ورک ہوگا. تو یہاں پر یہ جو شخص ہے اجیت جان یوشا جس کو کلبھوشن 2.0، یہ کہاں پہ ہے اس وقت؟ اجیت جو یوشا ہے یہ اس وقت اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بلوچستان اور کی جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے تو یہ ادھر اس وقت پایا جا رہا ہے، جو خبریں ابھی تک. تو ایران کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے؟ دیکھیں ایران کو اس کے بارے میں ابھی ایران برادر اسلامی ملک ہے ایران، اور اگر کینیڈا نکال سکتا ہے ایسے جو فیکٹرز ہیں ان کو، تو ایران کو بھی عمران اتنا کیوں سویا ہوا؟ ایران کو چاہیے. دیکھیں ایران جو ہے وہ اس کو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جتنے بھی اس قسم کے نیٹ ورکس ہیں جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں سے دہشت گردی کے واقعات کر کے وہ یا ایران چلے جاتے ہیں یا وہ افغانستان چلے جاتے ہیں. تو جس طریقے سے ہم افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، تو اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ ایران کے اوپر بھی ہمیں پریشر ڈالنا چاہیے حکومتی سطح کے اوپر، جو کہ نظر نہیں آتا، اس طرح سے نظر نہیں آ رہا. بالکل. اچھا لاسٹلی ٹائم کیونکہ کم ہے، میں چاہوں گا کوئکلی ہم اس پہ کمنٹ کریں. میجر گورو آریہ جو کہ ایک یوٹیوبر ہی کہنا چاہیے بہتر ہے، ان کا بیان آیا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ریپبلک ڈے ہو انڈیا کا اور اس کے اوپر مہارنگ بلوچ کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا جائے اور وہ وہاں پہ آ کے اور ہم ان کو اون کریں بلوچستان والوں کو، اور ہم بتا دیں ایک دفعہ پاکستان والوں کو کہ کیسے کیا جاتا ہے. اور بلوچستان کی جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے جس کے اندر دہشت گردی کے واقعات مزید بڑھتے جا رہے ہیں، آج بھی کچھ بم دھماکہ بھی ہوا اور بھی اس طرح کے وائلنس کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ حالات جو ہیں
وہ خراب ہو رہے ہیں. تو مجھے کوئکلی بتائیں کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس انسرجنسی میں اتنا دم ہے جتنا اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے، وہ اس کو ریلیٹ کر رہی ہے مکتی بانی کے ساتھ، تو کیا واقعی اس انسرجنسی میں اتنا دم ہے کہ وہ مکتی بانی کی طرح پاکستان کو توڑ سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ جو گورو آریہ نے گوبر آریہ نے، تو اس پہ کمنٹ کریں. دیکھیں جو میجر گورو آریہ اس کی اسٹیٹمنٹ کو کامنٹ کرنا اس پہ تو میں تو بڑی اپنی توہین سمجھتا ہوں. لیکن بہرحال چونکہ آپ نے سوال کر لیا ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کا آدمی ہے کہ جس کی ہم باتوں کو سیریس لیں. تو لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ انڈیا کے جو پروپیگنڈا مشینز ہیں جو کام کرتی ہیں، ان میں سے ایک اس کا ایک کارندہ وہ بھی ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جو ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اس کا کام کرنا. جہاں تک رہ گئی بات کہ اس نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ مارنگ بلوچ کو بلائے اور یہاں پر اس کو ایز اے گیسٹ بلایا جائے، تو پہلے تو وہ میں یہ کہوں گا کہ جو اپنا دور ہی نہیں یہاں سے قریب جو انڈین پنجاب ہے اس کی خبر اگر لے لیں، جہاں پہ خالستان بننے کی قریب ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا 23 مارچ کو جو ریفرینڈم ہوا ہے امریکہ میں، اس میں ہزاروں سکھ رہنماؤں نے اس میں شرکت کی ہے، تو وہ تو بھی بات کر رہا ہے. اور ابھی جو کرفیو لگا ہوا تھا، کرفیو لگا رہا، پھر وہاں پر آپ یہ دیکھ لیں ماؤ موومنٹ اٹھی، نکسل کی اٹھی، اور منی پور کے ناگالینڈ، اور اس پہ تو ہم نے باقاعدہ پروگرام بھی کیے تھے. اور اس کا اگر دیکھا جائے تو دیکھیں بھارت کے اندر اس وقت کم از کم بھی 25 یا 30 سے زیادہ علیحدگی پسند تنظیمیں اور جو تحریکیں وہ چل رہی ہیں. اچھا. اور انڈیا اور اسی قسم کے جو لوگ ہیں وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو ناگالینڈ اور اس سے ملکہ علاقے ہیں وہ جلد انڈیا سے آزاد ہو جائیں گے. اور یہ ہم پچھلے تقریباً 1 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ اب وقت قریب ہے کہ نہ صرف خالستان بھی بنے گا بلکہ ناگالینڈ اور وہاں پہ زو لینڈ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ منی پور، یہ تمام ممالک جو ہیں جو کہ ایکچولی علیحدہ ممالک ہیں، ان کا انڈیا کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا کبھی بھی. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے آپ یہ کہیں گے کہ آپ بلوچستان کی فکر چھوڑیں، ادھر دھیان کریں. بلوچستان کی فکر پاکستان کو کرنی چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن بلوچستان کے گورو آریہ کو نہیں کرنی چاہیے. جو حالات پاکستان کے بتائے جا رہے ہیں یا بلوچستان سے متعلق بتائے جا رہے ہیں وہ ویسے نہیں ہیں. دیکھیں یہ جو موومنٹ ہے اس کو پیچھے سے فیول کیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے، اور انڈیا جو ہے وہ اس کو فیول کرتا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. تو انڈیا اور وہاں پر بلوچستان کوئی چھوٹا تو صوبہ نہیں ہے، بہت بڑا رقبہ ہے. تو اس میں آپ پلس لیں لوگوں کی جا کے، وہ کیا سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں. تو ایسا نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو مٹھی بھر ہیں، جو کہ دہشت گرد ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی تخریب کاریاں کر رہے ہیں، اور وہ را کے ساتھ یا را کی گود کے اندر بیٹھ کے کب تک کریں گے آخر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈین پنجاب جو ہے وہ وہاں کی اپنی ایک موومنٹ ہے علیحدگی کی، منی پور کی ایک علیحدہ موومنٹ ہے، ناگالینڈ کی علیحدہ سے ہے، زو پیپل کی علیحدہ سے ہے، 7 سسٹرز جو ہیں وہاں پر کئی تحریکیں چل رہی ہیں. تو ان کو اپنا خیال کرنا چاہیے کہ انڈیا بذات خود 20 25 30 ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والا ہے، ان کو بلوچستان کی فکر پڑی ہوئی. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، ٹائم بالکل کم ہے اور بہت شکریہ آپ کا. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خاصاتی طور پہ کچھ نہیں ہوتا، یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے اور یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے انشاءاللہ. اور جو لوگ بھی اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ انہیں خود ہی توڑ دے گا. پاکستان زندہ باد.